السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن آیت نمبر 36 سے 40 تک ہے، سورہ انفال، پارہ نمبر 9 کا اینڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ، وہ خرچ کریں گے اپنے مالوں کو تاکہ وہ روکیں اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا، تو عنقریب وہ خرچ کر لیں گے اس کو، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر ہوگی ان کے اوپر حسرت کا سبب، ثم یغلبون، پھر مغلوب ہوں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جو کافر ہیں جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث، اور بنا دے گندگی کو، ناپاک کو، بعضہ علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ جمیعا، پھر اکٹھا ایک دوسرے کے اوپر کر دے ان کو، پھر ڈھیر لگا دے ان کا سب کا، فیجعلہ فی جہنم، اور ڈال دے اس کو جہنم میں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، کہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر وہ باز آ جائیں بخش دیا جائے گا جو کچھ تحقیق گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو بے شک گزر چکی طریقہ پہلے لوگوں کا، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ کا۔ فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، بہترین سرپرست، کتنا اچھا سرپرست اور کتنا اچھا مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والے بنتے ہیں، مالوں کو لگا کر، یعنی اپنے مالوں سے بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی کے گلے میں بڑا قیمتی ہار ہوتا تھا، کہتی تھی کہ میں اس ہار کو بیچ کے اس محمد کے خلاف لگا دوں گی، تو اللہ نے اس کے گلے میں وہ مونج کی رسی کے ساتھ اس کو پھانسی آ گئی خود بخود، اور وہ مری، اور جہنم میں بھی اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے سورہ لہب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اسی میں کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی مونج کی۔ یہاں بھی وہاں بھی جو اللہ کے دین کے خلاف مال کو یا اپنی کسی ایفرٹ کو، اپنی محنت کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو لگاتا ہے، یہ جان، مال، وقت، اولاد، گھر، ہر چیز اس کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ اپنی طرف سے تو وہ بہت اچھا کام کرتا ہے نا، تو اللہ فرماتے فَسَيُنْفِقُونَهَا، ضرور وہ اس کو عنقریب خرچ کر لیں گے، پھر انہی کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ اور ان آیات میں ابھی جو کانٹیکس ہے وہ غزوہ بدر کے دوران جو کافروں کے 1000 لشکر کی خوراک کا خرچہ پانی بدر کے مقام تھا، وہ روزانہ 10 اونٹ تھا، اور یہ صرف گوشت کا خرچہ تھا، دیگر سب اخراجات اس کے علاوہ تھے۔ پھر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا، اسی لیے آپ اس قافلے کو جانے نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں ہی کی جائیدادیں بیچ کے تو لگایا گیا، تو ان کی قسمت میں ہوا بھی نہیں۔ اس آیت میں جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، کافروں کے حق میں ایک طرح سے اللہ نے پشین گوئی بھی کی کہ بعد کے آنے والے دور میں بھی
تم خرچ کرتے رہو گے اس مال کو کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے کسی طرح روکو، ساری محنتیں کرو گے، لیکن یہی تمہاری محنتیں تمہارے خرچ کر تمہارے لیے حسرت کا باعث بن جائیں گی کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ تمام وقت، محنت، قابلیت اور سرمایہ زندگی جو ہم نے لگایا کس طرف لگا دیا؟ اتنی محنت سے کمائی ہوئی اپنی کمائی کو کہاں ہم نے ضائع کر دیا؟ کیونکہ اسلام تو آخر غالب ہو کے رہے گا اور تم مغلوب بھی ہوگے، مرو گے، قتل ہوگے، باقی تو وہ رہ جائیں گے جن کے نصیب میں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا نا ثم یغلبون، خرچ کر لیں گے پھر مغلوب بھی ہوں گے۔ ایک انسان اپنی پوری کوشش کرے اور اس کوشش میں اس کا مال بھی خرچ ہو رہا ہو تو زیادہ حسرت ہوتی، کیونکہ مال سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، مال اور اولاد سے بڑی محنت کی کمائی ہوتی ہے، اور پھر جب انسان خرچ چاہتا ہے کہ وہ وہاں خرچ کرے جہاں اس کے دل کی خوشی ہے، اور دل کی خوشی کی بجائے دکھ بڑھ جائے تو انسان کے لیے حسرت ہو جاتی ہے۔ اور اسی آیت میں وہ سب لوگ آ سکتے ہیں جو بدعات پہ ڈھیروں خرچ کرتے ہیں، اور فرائض اور سنتوں پہ خرچ کرنے کے لیے ان کے دل چھوٹے پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے رواجوں اور رسموں پہ ڈھیروں خرچ کرتے ہیں، اور کسی غریب کو دینے کے لیے ان کو گنتی یاد آ جاتی ہے۔ دنیا کی راہ میں، دنیا کی تعلیم پہ ڈھیروں خرچ کرتے ہیں، اور دین کی تعلیم کے لیے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو بیچارے مسجدوں کے قاری ہیں، امام ہیں، اور مسجدوں کے صفائی وغیرہ کرنے والے ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، دن رات کیئر کرنے والے ہیں، کتنی تنخواہ ہے ان کی ہوتی؟ کبھی کوئی جا کے پوچھے تو صحیح ان کے گھروں میں خوشحالی ہے ان پیسے کی وجہ سے جو ان کو دیا جاتا ہے؟ تو کتنا لوگ شادیوں کے ایک جوڑے پہ، اسٹیج پہ، فوٹو شوٹ پہ، اور بہت سارے بہت سارے کھانوں پہ اور مہندیوں پہ، شاورز پہ، برائڈل شاور، گروم شاور، جتنی بھی نئی سے نئی رسمیں ہم نکال رہے ہیں، پیسے کا ضیاع تو ہیں۔ اور یہ وہی پیسہ اگر ہم کسی قاری کو، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ مسجد میں آپ جا کے دیکھیں کہ ان کی حالت کیا۔ میں کل ایک مولانا صاحب کی سن رہی تھی کہ مسجد میں رہنے والے امام کی کیا کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی بچی کا رشتہ کوئی دیکھنے آیا تو وہ جب سیڑھیاں چڑھنے لگی، عورت تو کہنے لگی یہ مسجد میں رہتے ہیں، میرا بیٹا کل کو ادھر آئے گا۔ اوپر چڑھ کے لڑکی کو دیکھا تک نہیں۔ تو یہ ان کی حالت کس نے کی ہے؟ عمرہ نہیں تو کی ہے۔ ان کو اللہ کے گھر کا یہ جو غلام تھا، نوکر تھا، کیا اس کی معیار زندگی بلند نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو تب ہمارے دل، کسی قاری کی 1000 روپیہ ایک بچے کی تنخواہ ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ 2 بچے ہوں تو ہم کہتے ہیں 1500 لے لو نا، 2 بچے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد جو 10 بچوں کو بھی پڑھائے اور 10,000 بھی اس کو آ جائے تو کیا 10,000 سے وہ اپنے مکان کا کرایہ، بل، بچوں کا خرچ کر سکے گا؟ سارا دن اگر وہ پڑھاتا ہی رہتا ہے، اور اگر موٹر سائیکل ہے اس کا پٹرول ہے، اور اگر سائیکل ہے تو سائیکل سے اس کو موٹر سائیکل نہیں لے کے دیا جا سکتا، تو یہ حسرتیں منیں گی وہاں جا کے۔ وہ سارے پیسے جو ہم نے ان جگہوں پہ لگائے جن کو کوئی فائدہ نہیں ملنا تھا، صرف دنیا میں نام بننا تھا، تو دنیا میں نام بناؤ، لیکن اللہ نے فرمایا مال اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، خیر ہے جو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا ہے۔ اور وہ راستے دنیا کے راستے نہیں کہے گئے، اللہ کے راستے کہے گئے، اللہ کے راستے وہ ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں ان سفید پوشوں کو جو کتنی حسرتیں لیے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہو تو ہم سر اونچا کر کے اپنی بچیوں کی شادیاں کر سکیں، ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم اپنے گھروں کی حالت بہتر کر سکیں۔ لیکن نہیں، کسی کا جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتی، کیونکہ اپنی ہی تکلیف ہر ایک کو نظر آتی۔ اور پھر ان لوگوں کی جو دین کے راستے میں، ان کی تو بالکل ہی نظر نہیں آتی، کہتے اور کیا چاہیے بھی اس کو، 10-15 ہزار اس کی تنخواہ لگائی ہوئی ہے تو بس بہت ہے۔ تو اللہ فرماتے خرچ کریں گے
پھر حسرت ہوگی، پھر وہاں جا کے روئیں گے کہ ہم نے اپنا پیسہ کہاں لگایا، کتنے قاریوں کو ہم نے خوشی سے کہا ہاں سال کے بعد ان کو کچھ راشن دے دو، عید پہ ایک جوڑا دے دو، اور بس، اور پھر وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیسا کام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ ایمانداری نہیں رہی۔ جتنا آپ کسی کی دکھوں کو سمیٹ لیں گے، ضرورتوں کو پورا کر دیں گے، اتنا ہی وہ آپ کے لیے مخلص بنتا جائے گا۔ جتنا آپ کسی کے گھر میں خیر بھیجیں گے، وہ خیر پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی۔ پھر وہ بھی سوئے رہتے ہیں اور بچے پڑھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو اس کے کیے کا جواب دہی ہونی ہے، ان میں بھی سستیاں آ گئیں۔ جب کسی کے گھر کا چولہا نہیں نا صحیح جلتا، پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے کسی کے لیے مخلص ہونا، الا یہ کہ اللہ کسی کو ایمان میں بہت ہائی کر دے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے۔ خرچ تو کرتا ہی ہے انسان، محنت کی کمائی کو کیا ملتا ہے اس کو، کہیں سے کیا ملتا ہے اور کہیں خرچ کرنے سے کیا۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی ایک کھجور میرے راستے میں میری رضا کے لیے ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس سے بڑھاتا ہے، جیسے کوئی تم میں سے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، اور اس کو پہاڑ بنا دے گا۔ اس کھجور اور اس 1 روپے اور اس 100 روپے کا فائدہ ہوگا، یا پھر 7 لاکھ کے جوڑے کا فائدہ ہوگا، جس کی ٹیل پیچھے کئی لوگوں نے سنبھالی، جس کے دوپٹے کی ٹیل کو بہت سارے لوگوں نے مصیبت سے برداشت کیا کہ وہ پاؤں کے نیچے آتی جا رہی ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ تو حسرت تو ہوگی، کیونکہ یہ تو آنکھ بند ہوتے ہی حسرتیں شروع ہو جائیں گی کہ ہم کس لیے گئے تھے، کمایا کس لیے تھا۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کے قدم ہل نہ پائیں گے اپنی جگہ سے جب تک وہ کچھ سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، جوانی دی تھی وہ کہاں لگائی، ان چیزوں کا، کیونکہ جب انسان پیک پہ ہوتا ہے مال کے لحاظ سے، جوانی کے لحاظ سے، پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، پھر تو وہ قارون بنا ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ کسی کو سمجھ دے دے، وہ دنیا کے راستے میں اگر خرچ کرے تو دین کے راستے میں دگنا کرے، چوگنا کرے۔ یہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں میں، اللہ نے بڑی خیر رکھی ہوتی ہے، وہ پھر نہیں خرچ کرتے وقت سوچتے کہ ہم کہاں دے رہے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں بس۔ تو اللہ نے فرمایا والذین کفروا الی جہنم یحشرون، جو کافر ہیں وہ تو جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور پھر بہت ساری بدعات جو ہم نے دین کے نام سے شروع کی ہوئی ہیں، وہاں کا خرچ کیا ہو بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ قرض لے کے لوگ ان بدعات کو فوتگی کے بعد اور بہت سارے موقعوں پہ کرتے ہیں، لیکن وہ حسرتوں کا سبب بنے گی، اور دنیا میں ان چیزوں کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ اس کو آپ نہ خرچ کرو، یہ ضائع ہوگا۔ وہ دین کو، جو بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے نا، اس کو تو کبھی ہٹانا بہت ہی مشکل ہے، اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف سے وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا، بدعتی کو تو ٹھکانہ بھی نہ دو، اس البدعۃ تمیت السنہ، بدعت تو سنت کو ختم کر دیتی، مار ڈالتی۔ لوگ ان چیزوں پہ شوق ذوق سے خرچ کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں جو اتھینٹک نہیں ہوتی، جو حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ نہیں ہوتی۔ تو انہیں کون ہٹائے جنہوں نے دین کا کام اپنی مرضی سے شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نزدیک مغضوب ترین انسان وہ ہے جو اللہ کے حکموں کا انکار کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انکار کرنے والے تو جہنم کی طرف اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ الگ کر کے رکھ دے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے، ناپاک کو پاک سے، کیونکہ یہ ساری اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ تو نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو یہ گندگی ہے وہ ساری، چاہے وہ کتنا ہی اچھا مال کما کے غلط راستوں میں لگایا ہو، اور خبیث عادتیں اور خبیث لوگ۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور گندگی کو ایک دوسرے کے اوپر يَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ڈھیر لگا دے۔ بالکل ڈسٹ بن کا آپ ایک امیج کریں، جتنی بھی فضول چیزیں ہوتی ہیں ہم ڈسٹ بن میں ڈال کے شاپر باندھتے اور پھینک دیتے ہیں۔ یہی اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا حال ہے جو سنت کے علاوہ یا پھر کفر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، اور اپنی ساری
صحت اور مال اور اپنی اولاد اور اپنا گھر اور اپنا پیسہ اس طرف لگاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اس ڈسٹ بن کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، یہ ہے اصل نقصان۔ دنیا کے نقصانوں پہ رونے والے سوچا کریں، اصل نقصان کدھر ہو رہا ہے؟ برف کدھر کی پگھل رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہماری ایبیلٹیز ختم ہو رہی ہیں، ہمارا پیسہ ختم ہو رہا ہے، لیکن کن جگہوں پر؟ جن میں لاس ہے۔ بظاہر دنیا میں وہ لاس ہمیں نظر نہیں آتا، جس طرح اپنی زندگی پگھلتی ہوئی نظر نہیں نہ آتی لیکن پگھل رہی ہے، اسی طرح یہ لاس بھی ہوتا نظر نہیں آتا جو ہو رہا ہے۔ پیسہ بھی جا رہا ہے اور حسرتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ وہاں نظر آئے گا۔ احساس بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا، پچھتاوا بھی ہوگا، حسرت بھی ہوگا، کر بھی کچھ نہیں سکیں گے، ٹائم بھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، ان کافروں سے کہہ دو اگر وہ باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے، اسلام کے راستے سے روکنے سے، اسلام کے خلاف کام کرنے سے، ایکٹیویٹیز سے، تو ان کو بخش دیا جائے گا جو انہوں نے کیا۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ آپ نے فرمایا التوبۃ تہدم ما قبل، الندم التوبہ، شرمندہ ہو جانا توبہ ہے، توبہ اپنے پہلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کوئی غلطی کر لے اور وہ تھوڑی بڑی ہو تو ہم اسے بھولتے نہیں، معاف کر دیتے ہیں، محبتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یاد کرتے رہتے ہیں۔ ساری عمر گزر جاتی، وہ لوگ دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں جنہوں نے ہمیں کبھی دکھ دیا ہوتا ہے، ہم پھر بھی ان کے دکھوں کو یاد کر کر کے اپنے بھی برا کرتے رہتے ہیں اور ان کا بھی۔ لیکن دین اتنا خوبصورت مذہب ہے، کسی نے قتل کیا ہو، ڈاکہ ڈالا ہو، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، بڑے سے بڑا جرم کیا ہو، قتل ایک نہیں 100 کیے ہوں، شرک کیا ہو جس کی کبھی بھی بخشش نہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی بخشے، اللہ فرماتے یغفر لہم ما قد سلف، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ایک نبی کی مخالفت بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اگر وہ اس سے باز آ جائیں، ان کی پچھلی ساری کوتاہیاں ہم معاف کر دیں گے۔ شراب پی ہے چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، معاف کر دیں گے جتنی پی لی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آخری لمحوں پہ جا کے سمجھ آ گئی، توبہ کر لیں۔ اتنا خوبصورت مذہب اللہ نے ہمیں دیا اور اتنا خوبصورت آپشن دیا اللہ نے، اتنا پیارا دروازہ سب کے لیے کھولا، کیا ہو توبہ کر لو۔ کچھ بھی کیا ہے بڑی بڑی باتوں کے بعد اللہ نے کہا الا الذین تابوا واصلحوا، جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، چور چوری سے باز آ جائے، ڈاکو ڈاکوں سے باز آ جائے، زانی زنا سے باز آ جائے، مشرک شرک سے باز آ جائے، توبہ کر لیں، آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں، ہم ان کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ دنیا نہیں کسی کو بخشتی، اللہ بخش دیتے ہیں۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے، لوٹیں گے پھر ان چیزوں کے ساتھ، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ پھر طریقہ تو ان کو پہلوں کا پتہ چل ہی گیا ہے، جس کو یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، یہ خود بھی ایک دن کہانی بن جائیں گے۔ وہ کہانی جنہوں نے بار بار اپنی گناہوں کو دہرایا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، جو ایمان لائیں پھر کفر کریں، پھر ایمان لائیں پھر کفر کریں، پھر کفر میں ہی آگے بڑھ جائیں، اللہ انہیں بخشے گا بھی نہیں، انہیں راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو شاید فرعون کو بھی اینڈ پہ معاف کر دیتے، جب اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، لیکن چونکہ اللہ کو اس کی نیت کا پتہ تھا، بڑے بڑے 9 عذاب اللہ ان کے اوپر سے گزار چکا تھا، ان کی قوم میں آ چکے تھے اتنے بڑے بڑے عذاب، جن کے بعد انہوں نے خود کو پھر اسی 0 لیول پہ لا کے دکھایا تھا۔ اگر اس کی نیت میں سچ ہوتا اللہ شاید اس وقت بھی اس کو بخش دیتے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوٹنے والے لوگ ہیں، وہی کریں گے۔ جیسے اللہ نے جہنمیوں کے بارے میں بتایا کہ جب رو رو کے کہیں گے ایک دفعہ واپس بھیج دو،
قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، میں اچھے عمل کروں گا، فیما ترکت، جو میں نے پہلے نہیں کیے، جو ترک کیے رکھے۔ بڑی حسرت کی بات کرے گا، روئے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اسے پتہ ہے نا انسان کی فطرت کا، جو بھولنے والے وہ پھر بھولیں گے۔ اگر میں لوٹا بھی دوں انہیں دنیا میں، اول تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر کر بھی دوں ان کے کہنے پہ، یہ وہی کچھ کر کے دوبارہ آ جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کی عادتیں اور کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں، جیسے پیسے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بلینئر ہیں، اگر ان کے سارے پیسے کو پوری دنیا میں بانٹ دیا جائے، 2-3 سالوں میں وہ پیسہ سمٹ کے پھر انہی کے پاس چلے جائے گا، کیونکہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں، تو اللہ انہیں اتنا زیادہ دے دیتا ہے، اور وہ کوالٹی ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ ہمیں لگتا ہے نا ہمیں اتنا مل جائے گا تو شاید ہم بہت اچھے بن جائیں گے، جتنے میں ہمیں اللہ نے رکھا ہے نا، ابھی ہم اتنے ہی کے قابل ہیں۔ جب وہ ہمارے اندر یہ ایبیلٹیز دیکھے گا، کوالٹیز دیکھے گا، ہماری زندگیوں کے ایتھکس دیکھے گا، جس کے لیے پیسہ دینا ایزی ہوتا ہے یا بہتر ہوتا ہے، دے دے گا۔ جب تک وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان اسی طرح رہنے کے قابل ہے، اسی طرح رہنے دیتا ہے، اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، ان سے لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے کے بہت سارے معنی، وسیع المعنی لفظ ہے۔ فتن سونے کو آگ میں تپانے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں اس کا مفہوم اسلام کے خلاف ہر وہ کوشش، سازش اور محنت ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، اور اسی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانے اور اسلام کے لیے راستہ ایزی کرنے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اب ان سرگرمیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں وہاں کے کافر انہیں اللہ کے حکم یا فرائض ادا نہ کرنے دیں، جیسے مکے والے کر رہے تھے، یا ان کا جینا مشکل کر دیں، اور دوسری یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ تو آزاد ہوں، لیکن دوسروں تک اسلام کی آواز پہنچانے میں ان کے راستے میں آوازیں کھڑی کر دی جائیں، اسلام کا تبلیغ کرنے کے لیے انہیں روک دیا جائے۔ دونوں صورتوں میں پھر اللہ جہاد کا حکم دیتا ہے۔ پہلی قسم کے جہاد کا نام ڈیفینسو وار ہے، دفاعی جنگ، اور دوسری قسم کے جہاد کا نام جارحانہ جنگ ہے، کہ کیونکہ ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کا پھیلاؤ کر سکے۔ تمام مذاہب کو کوئی پابندیاں نہیں، زیادہ پابندیاں کس کو ہوتی؟ مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں نے اپنی پاور کھو دی، اپنا روب کھو دیا، اس لیے اللہ نے فرمایا لڑو ان سے جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا غالب آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب تک ساری دنیا مسلمان نہ ہو جائے جہاد ہی کرتے رہنا، قتل غارت ہی کرتے رہنا، نہیں، کیونکہ اسلام لانے پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو تلوار کے ساتھ اسلام لانے پہ مجبور کیسے کیا جا سکتا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ملک یا علاقہ جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، اس سے یا تو اعراض کیا جائے یا پھر ان کے ساتھ جو بھی طریقہ اس وقت کے مطابق ایزی ہو اور اچھا ہو وہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان سے لڑو، اور وہ لڑنا ضروری نہیں ہوتا کہ تلوار سے لڑنا ہی ہوتا ہے، اپنی کوششوں سے بھی لڑنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم نے ثقافت کے میدان میں پاکستان کو شکست دے دی، اور وہ سچ کہتے ہیں۔ وہ ساری بری عادتیں ان کی اور بری رسومات ان کی ہمارے اندر آ گئی، ہماری ایک بھی اچھی چیز انہوں نے نہیں لی۔ وہی سوچیں ہماری بیٹیوں کے بارے میں، وہی سوچیں متعلقہ اور بیوہ کے بارے میں، وہی رسم و رواج ہماری شادیوں میں، وہی ان کا جو بتوں کے آگے سر جھکانا، ہمارا قبروں پہ سر جھکانا، سب کچھ انہی سے ملتا جلتا۔ وہی سوچ رکھتے ہیں، جنہوں نے ہماری سوچ کو قبضے میں لے لیا، وہ اگر ہمیں نہ بھی قبضے میں لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کسی کو جیت لینا۔ یہی سوچ اگر ہم اسلام کی پھیلائیں اور اللہ کے دین فطرت، دین جو فطرت کا دین ہے، اس فطرت کی طرف لوگ کو لے کے آئیں، تو کیا ہم ان ذہنوں کو جیت نہیں سکتے؟
زیادہ طاقت اللہ کے دین میں ہے یا ان لوگوں کی بے حیائیوں اور برائیوں میں؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی دنیاوی طور پہ شیطان کشش اور زینت پیدا کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، انسان کی کوشش اگر ہو تو پھر دین تو آخر پھیلا ہی کرتا ہے۔ اس میں بہت بڑی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے کافروں اور شیطانوں کی ہے، کیسے اللہ نے ان سب پہ غلبہ ڈال کے دکھایا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز آ جائیں گے، اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑا، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، میرے نبی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے، میرے دین کو پھیلنے سے روکتے رہے، تو جان لو ان اللہ مولاکم، جو بھی اللہ کے راستے میں آئے۔ اور اس وقت اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اللہ ہے تمہارا دوست، اللہ ہے تمہارا ولی، نعم المولا، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا ولی، کتنا اچھا دوست، ونعم النصیر، کتنا اچھا مددگار، ہر حال میں مدد کرنے پہ قادر، ہر جگہ مولا، کبھی بھی دھوکہ دینے والا نہیں، کبھی بھی اکیلا چھوڑنے والا نہیں اپنے بندوں کو، کبھی بھی ان کی تکلیفوں سے صرف نظر کرنے والا نہیں۔ جہاں بھی، جس حال میں بھی، جس کونے میں بھی کوئی اس کو پکارتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ صرف انسان کو اللہ کا بننا پڑتا ہے اور اس راستے میں قدم جمانے پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا منہ موڑ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے نا۔ تو بس جس کے ساتھ وہ رب ہو پھر اسے کیا فکر، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اپنی مدد کو اور رحمت کو رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ الہی آمین۔